اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعے کے لیے اول وقت پر آنے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ پہلی گھڑی میں آنے والے کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی کی، اور دوسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب گائے کی قربانی کا، اور تیسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب مینڈھے کی قربانی جتنا ہے، اور پھر جیسے ہی مرغی صدقہ کی اور پھر جیسے انڈا صدقہ کیا۔ پھر جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے نزول ملائکہ کے ساتھ ساتھ جمعہ اور جمعہ ادا کرنے والوں کی عزت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز ان سعادت مند حضرات کے لیے باعزت ملائکہ کو پابند بھی کیا گیا ہے۔ جہاں دنیا میں یوم جمعہ اہل ایمان والوں کے لیے خوشی اور سعادت کا باعث ہے، وہاں یہی جمعہ انہیں خوش بخت لوگوں کے لیے جنت میں بھی عزت اور افتخار اور خوشی اور شادمانی کا بھی دن ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشے کی طرح کی کوئی چیز تھی، لیکن اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے سوال کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ میں نے کہا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ تم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہو، لیکن آخرت میں تم سب سے پہلے ہو، اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بھی اس کو نماز کی حالت میں پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھلائی اسے ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر میں نے سوال کیا یہ سیاہ نقطہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جو جمعہ ہی کو آئے گی، اور جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے، اور ہم اس دن کو عالم بالا میں المزید کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک سفید کستوری کی بہت کشادہ وادی بنائی ہے، اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے کرسی کی طرف آتے ہیں، اور کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر رکھ دیے جاتے ہیں جن پر انبیاء بیٹھ جاتے ہیں، اور نور کے ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں جن پر شہید بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بالا خانہ والے اپنے بالا خانہ سے نیچے اترتے ہیں اور کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو، تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رضا نے تم کو اور میرے گھر میں اتارا ہے، اور میری کرامت نے تم کو پا لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھ سے سوال کرو، وہ سب کے سب کہیں گے کہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا پر گواہ بنائے گا اور پھر کہے گا کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ پھر وہ اللہ سے سوال کریں گے حتیٰ کہ ہر ایک اپنی خواہش کا سوال کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ظاہر کر دے گا وہ چیز جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جمعہ اور جمعے کی پابندی کرنے والوں کی قیامت کے دن امتیازی شان ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دنوں کو قیامت کے دن ان کی اصل شکل کے مطابق ہی اٹھائے گا، البتہ جمعے کے دن کو چمکتا ہوا اور روشن بنا کر اٹھائے گا۔ جس طرح دلہن کو سہیلیاں رخصتی کے وقت گھیر لیتی ہیں، اسی طرح جمعہ ادا کرنے والے بھی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اور جمعہ ان کا راستہ روشن ہو جائے گا، اور جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، اور ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، اور وہ کافور کے پہاڑوں پر سے گزر رہے ہوں گے۔ جن و انس ان کا نظارہ کریں گے، اور یہ لوگ خوش کن حیرانی کی وجہ سے نیچے نہیں دیکھ پائیں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے اس مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی رضا کی خاطر اذان کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی جمعہ کو وقت پر ادا کرنے اور جمعہ مبارک کی
मुबारक घड़ी को पाने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में यौम जुम्मा को हमारे लिए शादमानी बनाए और हमारी रज़ामंदी अता फरमाए और जुम्मे को हमारे लिए रोशन बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फरिश्तों के नज़ूल की सआदत पाने वालों में से एक सआदतमंद शख्स वो भी है जिस पर चटेल मैदान, सहरा या जंगल में नमाज का वक्त आ जाए और फिर वो वज़ू करने के बाद अजान और अकामत कहकर नमाज अदा करे तो कसीर तादाद में फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई शख्स जंगल में हो और नमाज का वक्त हो जाए तो उसे चाहिए कि वो वज़ू कर ले और अगर पानी ना मौजूद हो तो यम्मुम कर ले। फिर अगर अकामत कहकर नमाज पढ़े तो उनके दोनों फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन भी उनके साथ नमाज पढ़ते हैं और अगर अजान और अकामत के बाद पढ़े तो इसके पीछे अल्लाह के लश्कर नमाज पढ़ते हैं और इनके दोनों किनारों को देखा नहीं जा सकता। और जब वो रुकू करते हैं तो वो भी रुकू करते हैं और जब वो सजदा करते हैं तो वो भी सजदा करते हैं और उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और जिन सआदतमंद हज़रात के लिए फ़रिश्ते नाजिल होते हैं उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो खैर की राहों में खर्च करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें बंदे सुबह करते हैं मगर दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है कि ए अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता कर, और दूसरा बद्दुआ करते हुए कहता है कि ए अल्लाह रोकने वाले यानी अल्लाह की राह में खर्च ना करने वाले के नसीब में तबाही कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज़ तुलूए आफ़ताब के वक्त जब उसके दोनों जानिब दो फरिश्ते भेजे जाते हैं और वो दोनों फरिश्ते बुलंद आवाज़ में पुकारते हैं जिसे जिन और इंस के अलावा सारे ज़मीन वाले सुनते हैं कि ऐ लोग अपने रब की तरफ आओ, कफ़ायत करने वाले थोड़ा माल गाफिल करने वाला ज़्यादा माल से बेहतर है। गुरूब आफ़ताब के वक्त उसकी दोनों जानिब दो फरिश्ते भेजे जाते हैं और वो दोनों बुलंद आवाज़ में पुकारते हैं जिसे जिन और इंस के अलावा सारे ज़मीन वाले सुनते हैं, ए अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता फरमा और रोकने वाले के नसीब में तबाही कर। ए अल्लाह फरिश्तों के नज़ूर और उनकी दुआओं की सआदत हमारे नसीब में भी कर दे और हमें दिल खोल के अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। कतई रहमी के बावजूद सिला रहमी करने वालों पर भी फरिश्तों का नज़ूर। बदसलूकी के बावजूद हुस्न सलूक करने वालों के लिए फरिश्ते ना सिर्फ नाजिल होते हैं बल्कि उस वक्त तक उसकी मदद में रहता है जब तक कि वो हुस्न सलूक करता रहता है। ऐसे ही खुशबख्त शख्स का तज़किरा सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं इनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ और वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। मैं इनसे हुस्न सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करता हूँ और वो मेरे साथ नादानी में से पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा ही है जैसा तूने कहा है तो तू गोया उनके मुंह में गरम राख डाल रहा है। उनके मुकाबले में तेरे साथ हमेशा अल्लाह की तरफ से एक मददगार रहेगा जब तक तेरा रवैया ऐसा रहेगा। और मज़ीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी रोज़ी में फराखी और उम्र में इजाफ़ा चाहता है तो वो सिला रहमी इख्तियार करे। मरीज़ की इयादत करने वालों के लिए भी फरिश्तों का नज़ूल। वो सादतमंद लोग जो अपने बीमार भाई की इयादत के लिए जाने वाले हैं, उन हज़रात के इस पुरखुलूस अमल को देखकर अल्लाह ताला अपने मुकर्रब मखलूक फरिश्ते उनके लिए नाज़िल होने का हुक्म देते हैं और ये फरिश्ते इन खुशबख्त हज़रात के साथ चलकर बीमार तक पहुँचते हैं। इसकी दलील मसनद अहमद में मौजूद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब कोई मुसलमान दिन की किसी भी घड़ी में अपने मुसलमान भाई की इयादत करे तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते भेजते हैं जो शाम तक उसके लिए दुआ करते हैं, और अगर रात के किसी वक्त इयादत करे तो वो फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआ करते हैं।
اور اسے جنت میں ایک باغ عطا کیا جاتا ہے، اور اگر شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کے لیے روانہ ہو تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور سب صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں عیادت مریض کی اہمیت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رضا پہ تجھے حاصل ہو جاتی۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مریض کی بیمار پرسی کا اجر و ثواب اور صلہ کس قدر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظمت والے عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان پر فرشتے کا نزول۔ جب بندہ اپنے مالک کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شکر ادا کرنے کو بے حد پسند فرماتے ہیں، اور پھر کائنات کا رب اس بندے پر نعمت کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ایک سعادت مند جس نے اپنے رب کے انعامات کی قدردانی کی اور اس کی قدردانی کا صلہ انعامات میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسے فرشتے کے نازل ہونے کی سعادت بھی میسر آئی، اس خوشبخت کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی تھے، ایک کوڑی یعنی سفید داغ والا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں آزمائے تو ان کے پاس فرشتہ بھیجا۔ وہ سفید داغ والے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، اچھی کھال، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی یہ بیماری دور ہوگی، اور وہ اسے اچھا رنگ اور اچھی کھال دی گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، یا کہا کہ گائے۔ اس حدیث کے راوی اسحاق بن عبداللہ کو شک پڑ گیا کہ اس نے اونٹ مانگا یا گائے۔ بہرحال سفید داغ والے نے یا گنجے نے، ان میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کی خواہش کی، اسے 10 ماہ کی اونٹنی دی گئی، اور پھر فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت بھی ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اندھا بال، اور یہ کہ یہ بیماری جاتی رہے جس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہوگی اور اسے اچھے بال ملے۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے، اس کو بھی گائے مل گئی۔ وہ فرشتے نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ کو بینائی عطا فرما دے تو میں لوگوں کو دیکھا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی دے دی گئی، اور پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ اور بکری، تو اس کو بھی وہ چیزیں دے دی گئی۔ پھر اونٹنی، گائے اور بکری پھلی پھولی، پھر ہوتے ہوتے سفید داغ والے کے جنگل بھر اونٹ ہوگے، اور گنجے کے جنگل بھر گائیں ہوں گی، اور اندھے کی جنگل بھر بکریاں ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عرصہ بعد وہی فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اپنی پہلی صورت میں اور شکل میں آیا، اور اس نے کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں، سفر میں میرے تمام اسباب کٹ گئے ہیں، آج منزل پہ پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے اور تیری مدد کے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں اسی کے نام پر جس نے تجھے ستھرا رنگ، ستھری کھال اور مال اور اونٹ دیے ہیں، مجھے ایک اونٹ دے جو میرے سفر میں کام آئے۔ اس نے کہا مجھ پر لوگوں کے حق بہت ہیں۔ فرشتے نے کہا البتہ میں تجھے پہچانتا ہوں، بھلا تو محتاج کوڑی نہ تھا، تجھ سے لوگ گھن کھاتے تھے،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تجھے یہ مال دیا، اور اس نے جواب دیا میں نے تو یہ مال اپنے باپ دادا سے پایا ہے جو کئی پشتوں سے بڑے آدمی تھے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کرتے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اسی صورت اور اسی شکل میں، اس سے کہا کہ جیسا سفید داغ والے سے کہا تھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو سفید داغ والے نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر ڈالے جیسا تو پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اپنی اسی شکل و صورت میں، اور کہا کہ میں محتاج ہوں، مسافر ہوں، سفر میں میرے سب وسیلے اور تدبیریں کٹ گئی ہیں، سو میرا آج منزل پہ پہنچنا بغیر اللہ کی مدد اور تیری مدد کے مشکل ہے۔ میں تجھ سے اللہ کے نام پر جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں ایک بکری مانگتا ہوں اور وہ میرے سفر میں کام آئے گی۔ اس نے کہا کہ بے شک میں اندھا ہوں، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، تو لے جا ان بکریوں میں سے جتنا تیرا جی چاہے، اور چھوڑ جا بکریوں میں سے جتنا تیرا جی چاہے۔ اللہ کی قسم آج جو چیز اللہ کی راہ میں آج جو چیز بھی تو اللہ کی راہ میں تو لے جائے گا میں تجھے مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ فرشتے نے کہا اپنے مال کو اپنے پاس رکھ، تم تینوں آدمی آزمائے گئے تھے، سو تجھ سے تو اللہ راضی ہوا مگر تیرے دونوں ساتھیوں سے ناخوش ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔